اچھا علی محمد خان صاحب، آج پاکستان نے بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں سفارتی سطح پر، عسکری سطح پر۔ دنیا کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے اور ظاہری بات ہے کہ ہم سب کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب ہم ان کامیابیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس موقع پر اب ملک کے اندر سیاسی استحکام پر بھی کام ہونا چاہیے؟ امریکہ ایران کو ہم ایک میز پہ بٹھا سکتے ہیں لیکن آپس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اتنا مشکل کیوں ہو چکا ہے پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنا؟ اختلافات رہیں، اپوزیشن ہو، حکومت ہو، لیکن کم از کم ایک میز پہ بیٹھیں، بات چیت ہو۔ اتنی دوریاں یہ پاکستان کے لیے تو اچھی نہیں ہے۔ اپنا گھر درست کیے بغیر آپ باہر کی کامیابی جو ہے وہ بڑی عارضی ہوتی ہے۔ دنیا ہمیشہ اس آدمی کی بات سنتی ہے جس کے اپنے گاؤں میں عزت ہو، جس کا اپنا گھر گوٹھ جو ہے وہ سلامت ہو۔ تو جہاں ہم اللہ کا اس پہ بہت شکر ادا کرتے ہیں، میں تو جہاں پاکستان کی عزت بنتی ہے میں تو ہمیشہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی کرے۔ جب پاک بھارت جنگ ہوئی ہم سب نے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اپنے اداروں کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے۔ جب ایران والے معاملے پہ وزیر اعظم صاحب نے اور آرمی چیف نے اور ہمارے اور بھی جو لوگ اس میں کردار وزیر خارجہ ادا کر رہے تھے، ڈار صاحب، ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ بھئی یہ کامیابی پاکستان کی ہے، حکومت چاہے جس کی بھی ہو۔ اور ابھی یہ جو ترکیہ اور سعودی عربیہ اور پاکستان کا جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، اس پہ تو ہمیں بطور مسلمان بڑی خوشی ہے کہ ایک تو جو ہمارا شیرازہ بکھرا 100 سال پہلے امت مسلمہ کا خلافت ختم ہوئی، خلافت عثمانیہ، تو ظاہر ہے یہ اس طرف تو کوئی بہت بڑا قدم نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا قدم ضرور ہے کہ امت مسلمہ کے 3 بڑے ملک اپنے اپنی فیلڈ میں، میں سمجھتا ہوں کہ تینوں کی بڑی اہمیت ہے۔ سعودی عربیہ کی بھی ہے، ترکیہ کی بھی ہے اور ہماری بھی۔ پاکستان نیوکلیر پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے اسلامک کنٹریز میں۔ ترکیہ کی اپنی بہت بڑی ہیریٹیج ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے، بڑے جفاکش بہادر قوم ہے۔ اور سعودی عربیہ خادم حرمین شریفین ہے۔ تو ہمارا جو اکٹھا ہونا ہے یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ تو جہاں ہم ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ توقع بھی ہم کرتے ہیں پھر حکومت سے بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سی ڈی ایف کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور وزیر اعظم صاحب کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اپنا گھر ہم درست کریں۔ عمران خان صاحب تو پاکستان سے محبت کرنے والا ایک آدمی ہے، سیدھا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، تو اس آدمی سے آپ فائدہ لیں۔ کشمیر میں حالات خراب ہیں، خان صاحب کشمیر میں اچھا رول ادا کر سکتے ہیں، بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، پختونخوا میں روز دھماکے، دہشت گردی، سارا کچھ۔ تو آپ کی بات درست ہے، آپ صحیح طرف آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا ہے کہ سیاسی جو خلفشار ہے اس کو دور ہونا چاہیے۔ اور میں تو یہ بات ہمیشہ کرتا رہا، آپ اس بات کی گواہ ہیں، میں ہمیشہ سیاسی ڈائلاگ کے حق میں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں سیاسی لوگوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے۔ آج 14 اگست کی میری ٹویٹ بھی اسی حوالے سے ہے کہ ایک دوسرے کو ذرا برداشت کریں، ذرا اپنے ملک کا سوچیں، ذرا اپنی ذات سے نکلیں۔ یا ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کو غلط سمجھتا ہے، ہر کوئی دوسرے کو غدار ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، اپنے آپ کو ہی وفادار سمجھتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس دنیا کو دوسرے کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس ہمیں اپنا ہی سارا کچھ صحیح نظر آتا ہے۔ میرے یہاں میں ایک بات کروں گا، یہ بڑی خوبصورت بات میرے استاد محترم شہید عبداللطیف آفریدی صاحب کی ہے، وکالت کا بہت بڑا نام تھے، میرے استاد محترم تھے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کو پروگرام میں چلائیے گا ضرور۔ ہم نے اکثر علماء سے سنا، ایک دفعہ میں طارق جمیل صاحب سے ایک لیکچر میں سنا کہ وہ بڑی زبردست بات انہوں نے کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر کسی شخص میں، کسی میں مال کا تکبر ہوتا ہے، کسی میں کسی اور چیز کا، تو انہوں نے کہا کہ جو نیک آدمی ہے نا، اس کا تکبر مال کے تکبر سے بڑا، جو اپنے آپ کو بڑا نیک پارسا سمجھتا ہے۔ تو ایک دن ہم ایک عدالت میں پیشی کی، ہم گئے تو میں پہلے سے پہنچا ہوا تھا عدالت میں، اور لطیف لالا شہید جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد پہنچے، آئے تو بڑے غصے میں تھے۔ جتنے جج صاحبان تھے ان کی عمر اور ان کے جو کردار ہے، ان کا جو ایک بہت بڑا اسٹیچر تھا، بہت عزت کرتے تھے سر، بہت سے ان کے شاگرد بھی تھے۔ تو جج صاحب نے کیس شروع ہونے سے پہلے لالا سے پوچھا کہ لالا آپ بڑے غصے میں لگ رہے ہیں۔ تو لالا نے کہا کہ میں ایک جگہ سے آیا، ایک جج صاحب کو میں نے یہ بات کی کہ یو being honest doesn't mean that everybody else is corrupt۔ تو اس پہ اگر ہم کوئی سوچیں کہ میں اگر اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخدوم شہاب الدین غلط ہے۔ میں مخدوم شہاب الدین
کے تناظر سے بھی اس دنیا کو دیکھو نا کہ وہ کیسے دیکھتا ہے. جب ہم ڈائلاگ شروع کریں گے, مکالمہ شروع کریں گے, جب ایک دوسرے کو سمجھیں گے, جب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری جماعت تو فرشتوں کی ہے اور یہ سامنے سارے نتن یاہو کے چلے ہیں, تو وی نیڈ ٹو سٹ. دا مومنٹ دا ڈے وی سٹ, اللہ کی مدد آ جائے گی.